قسط کے آغاز میں قتلوجہ باورچی خانے میں داخل ہوتا ہے اور آئی بک سے پوچھتا ہے یہاں کیا کر رہی ہو؟ آئی بک کہتی ہے میں سعادتین کاپی کے لیے کھانا بنا رہی ہوں۔ قتلوجہ کہتا ہے جس دن ٹوکٹامش کی موت ہوئی تھی اس دن بھی تم نے ہی کھانا بنایا تھا۔ وہ کہتی ہے ہاں، ٹوکٹامش بہت اچھا انسان تھا اور آل صاحب نے سیمون کو مار کر بدلہ لے لیا ہے۔ پھر وہ بڑبڑاتے ہوئے کہتی ہے چولپان خاتون میرا انتظار کر رہی ہے، مجھے جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل جاتی ہے۔ ادھر ہانلی بازار میں گورنر کے لیے دعوت کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ ترگت دوان سے کہتا ہے ہر چیز پر نظر رکھنا، تم کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ ادھر ارطغرل الحکیم سے پوچھتا ہے سیکیورٹی کے انتظامات کیسے ہیں؟ حکیم کہتا ہے یہ سب بہترین ہے، آپ بے فکر رہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ سعادتین کوپک اور اورال آپس میں مل چکے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی تخریب کاری کریں گے اور فتنہ پھیلانے کی کوشش کریں گے، ہمیں بہت احتیاط کرنا ہوگی، آج کا دن بہت اہم ہے۔ عبد الرحمن اندر آ کر بتاتا ہے کہ وسولیس اور گورنر پہنچ چکے ہیں۔ ادھر جاویدار قبیلے میں کوپک کے لیے کھانے کی میز سجائی جا رہی تھی۔ آئی بک چولبان سے کہتی ہے قتلوجہ مجھے شدید تنگ کر رہا ہے، وہ ٹوکٹامش کی موت کا الزام بار بار میرے اوپر لگا رہا ہے۔ چولبان کہتی ہے تم اپنی زبان بند رکھنا، کوئی بکواس نہ کر دینا، ورنہ ہم لوگ پکڑے جائیں گے اور مصیبت ہمارے گلے آن پڑے گی۔ ادھر حالینا گورنر اور وسولیس مہمان خانے میں داخل ہوتے ہیں۔ گورنر پرجوش طریقے سے ارطغرل سے ملتا ہے۔ حالینا حلیمہ سے گلے ملتی ہے۔ اس دوران وہ بامسی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پھر وہ اپنے باپ کو پکڑ کر بامسی کے پاس لے آتی ہے اور کہتی ہے بابا یہ ہے وہ شخص جس نے میری جان بچائی تھی۔ گورنر بامسی سے ملتا ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ پھر وہ کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس دوران وسولیس مسلسل مہمان خانے کا جائزہ لے رہا تھا۔ جاویدار قبیلے میں چولپان باورچی خانے میں داخل ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت موٹی لکڑی تھی۔ وہ آئی بک کے سر پہ مارتی ہے جس سے آئی بک بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پھر چولپان تکیا لے کر اس کے منہ پر رکھ دیتی ہے تاکہ آئی بک مر جائے اور کسی کو ٹوکٹامش کی موت کا نہ بتا سکے۔ ادھر سعادتین کھانا کھا رہا تھا۔ اتنی دیر میں چولپان بھی وہاں کھانے میں شامل ہو جاتی ہے۔ پھر سعادتین کہتا ہے شادی رشتوں کو مزید پائیدار کرتی ہے، لہٰذا میں اصلحان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اصلحان اور آلیار پریشان ہو جاتے ہیں جبکہ اورال اور جاندار خوش ہو جاتے ہیں۔ ادھر کھانے کے بعد حکیم آرتوک گورنر کو تیر دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ وہ تیر ہیں جو دشمنوں نے آپ کے خلاف استعمال کیے۔ یہ تیر اور کائی قبیلے کے تیر آپس میں بہت ملتے ہیں، مگر یاد رہے کائی والے ہمیشہ تیر بنانے کے لیے پائن کی لکڑی استعمال کرتے ہیں جبکہ ان تیروں میں ساحل کی لکڑی استعمال ہوئی ہے۔ پھر ارطغرل ایک تیر اٹھاتے ہوئے کہتا ہے ہم تیر کے پچھلے حصے میں ہرن کی کھال استعمال کرتے ہیں مگر ان تیروں میں کسی نامعلوم پرندے کا پر استعمال ہوا ہے۔ ارطغرل وہ تیر گورنر کی طرف بڑھاتا ہے۔ گورنر تیر دیکھنے کے بعد وہ تیر وسولیس کو پکڑا دیتا ہے۔ وسولیس تیر لینے کے بعد اکھڑے لہجے میں ارطغرل سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل تم یہ ساری باتیں کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ ارطغرل اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے جس کسی نے بھی یہ تیر تیار کیا ہے نہ تو وہ کوئی ترک ہے اور نہ ہی اس کا تعلق کائی قبیلے سے ہے۔ وسولیس کہتا ہے ارطغرل تمہاری اتنی جرأت، لگتا ہے تم ہم پر شک کر رہے ہو۔ ارطغرل کہتا ہے اس تیر کے آگے جو لوہے سے ڈیزائن بنایا گیا ہے وہ ترک طرز کا نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ڈیزائن بیزانتین کا ہے۔ کمانڈر وسولیس آپ کو اپنے اندر غدار کو تلاش کرنا ہوگا، اور ہاں وسولیس میری بات کان کھول کر سن لو، جب تک میں اس غدار کو پکڑ کر مار نہیں دیتا میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ پھر گورنر کہتا ہے ارطغرل صاحب غدار ہمارا ہے لہٰذا سزا بھی ہم دیں گے۔ میں گورنر آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے ہم دوستوں کے کھلم کھلا دوست ہیں اور دشمنوں کے کھلم کھلا دشمن ہیں۔ اب جب کہ گورنر نے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے تو ہم بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کارا جیسر کا جو بھی پچھلا ادھار ہے ہم وہ سارا معاف کرتے ہیں۔ یہ سن کر گورنر خوش ہو جاتا ہے۔ ادھر جاندار بہت خوش تھا اور سعادتین سے کہتا ہے آپ نے میری بیٹی کا ہاتھ مانگا، مجھے بہت خوشی ہوئی، مگر میں اپنی اولاد سے ان کی رائے پوچھنا چاہوں گا۔ اورال کہتا ہے یہ تو سعادتین کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے ہماری بہن کا ہاتھ مانگا ہے۔ پھر چولپان بھی خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ آلیار کہتا ہے بابا آپ اصلحان سے تو پوچھ لیں کہ ان کی کیا رائے ہے۔ اصلحان تمام گھر والوں کی رائے اور خوشی دیکھ کر حد درجہ پریشان تھی، لہٰذا وہ خاموش رہی اور اس نے کوئی جواب نہ دیا۔
پھر جاندار کہتا ہے ہم تم سے کچھ پوچھ رہے ہیں اسلحان، جواب دو۔ اسلحان کہتی ہے امیر سعادتین کا بہت شکریہ جس نے شادی کے لیے میرا انتخاب کیا، مگر میں سمجھتی ہوں کہ میں کسی خیمے میں رہنے والے سے شادی کروں، نہ کہ کسی ایسے شخص سے جو محلوں میں رہتا ہو، جہاں کی دیواریں اتنی اونچی ہوں کہ سوائے اندھیروں کے کچھ دکھائی نہ دیتا ہو۔ اگر جناب سعادتین کی خواہش یہی ہے تو میں سوچوں گی۔ سعادتین کہتا ہے اسلحان کے اس ناموافق جواب کے باوجود بھی میں اسے پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ ادھر ہانلی بازار میں ارطغرل گورنر کو لے کر پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ تاجروں سے بات چیت کریں گے اور انہیں بتائیں گے کہ کارا جیسر اور ہانلی کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے اور ان کے درمیان پھر سے تجارت ہوگی۔ وسولیس کی مکاری والی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر وہ ایک دکان کی چھت پر دیکھتا ہے جہاں لسکارس اسے چھپا ہوا ملتا ہے۔ گورنر اپنا خطاب شروع کرتا ہے۔ وسولیس لسکارس کو تیر چلانے کا بولتا ہے۔ لسکارس تیر چلا دیتا ہے جو کہ گورنر کے عین سینے میں لگتا ہے۔ ارطغرل تیر چلانے والے کو دیکھ لیتا ہے اور ترگت سے کہتا ہے اسے جا کر پکڑو، وہ بھاگنے نہ پائے۔ بازار میں کوہرام مچ چکا تھا۔ بامسی گورنر کو اٹھاتا ہے اور اندر مہمان خانے میں لے جاتا ہے۔ وسولیس ارطغرل سے کہتا ہے میں نے گورنر سے کہا بھی تھا کہ ہم ترکوں پر اعتبار نہیں کر سکتے، اور ارطغرل تم یہ ہرگز نہ بھولنا یہ حملہ تمہارے ہی بازار میں ہوا ہے، اس کا بدلہ ہم تم سے ضرور لیں گے۔ پھر وسولیس کہتا ہے اگر گورنر کو کچھ ہو گیا تو میں اس بازار کو جلا دوں گا۔ ارطغرل کہتا ہے وسولیس تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ لوگ پہلے سے تقریب کاری کر رہے ہیں۔ وسولیس کہتا ہے کچھ بھی ہو ارطغرل، تمہارا بازار فتنوں کا گڑھ ہے۔ ارطغرل وسولیس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ یہ فتنہ کون پھیلا رہا ہے، میں جلد اسے پکڑ لوں گا اور اسے بھی پکڑ لوں گا جس کے ہاتھوں میں فتنہ پھیلانے والوں کا پٹا ہے۔ اور یہاں ارطغرل سیزن 3 کی قسط نمبر 36 کا اختتام ہو جاتا ہے۔